افراہیم سو چکا تھا، پھر بھی آنیہ کو اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جتنی دوری اختیار کر سکتی تھی اتنی دوری پر لیٹ کر آنکھیں بند کر گئی۔ آمنہ صبح صبح ناشتے کی ٹیبل پر آنیہ نامہ کھول کے بیٹھی تھیں۔ جب حسن بھی اس کی طرف آتا ان کی باتیں سننے لگا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو آمنہ؟ صحیح کہہ رہی ہوں، مجھے تو لگتا ہے جس کے ساتھ بھاگی تھی اس کے چھوڑ کے جانے کی وجہ سے پاگل ہو گئی ہے۔ حسن ماں سے چند قدم کے فاصلے پہ رک گیا۔ آمنہ بس کر دو، کیوں صبح سویرے اس کا ذکر لے کے بیٹھ گئی ہو؟ حسن نے سن لیا تو جانتی ہو نا پہلے ہی کتنا دکھی ہے وہ۔ ہو جائے گا وہ بھی ٹھیک، تھوڑا ٹائم گزرے گا تو۔ حسن آؤ بیٹا ناشتہ کرو۔ نہیں پاپا مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ کہتے ہی رکا نہیں تھا کیونکہ وہ آمنہ بیگم کے منہ سے اپنی محبت کی اور تذلیل برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ دیکھا چلا گیا نا وہ ناشتہ کیے بغیر۔ افراہیم ناشتہ لے کے روم میں آیا تو آنیہ کے ماتھے پہ جھکا۔ اٹھ جاؤ آنیہ، میرے ساتھ ناشتہ کرو۔ آنیہ آنکھ کھلتے ہی جلدی سے اٹھ کے خود میں سمٹی۔ کیا ہو گیا یار، اب ایسے ڈرتی رہو گی تو کیسے چلے گا؟ چلو جلدی سے فریش ہو جاؤ، پھر ساتھ ناشتہ کرتے ہیں۔ بھوک لگی ہے نا؟ افراہیم نے تصدیق کرنی چاہی تو آنیہ نے فوراً مثبت انداز میں سر کو جنبش دی۔ گڈ، چلو اٹھو آج میں تمہارے کپڑے نکالتا ہوں۔ افراہیم جیسی الماری کی طرف بڑھا، آنیہ جلدی سے اٹھ کے اپنا جوتا پہننے لگی۔ افراہیم نے جیسی الماری کھولی، سامنے بلیک فراک دیکھ کے اسے اس دن حسن کا اوپر آنا یاد آیا۔ آنیہ آئندہ میں تمہیں بلیک کپڑے پہنے نہ دیکھوں، اوکے؟ اس نے کپڑے ادھر ادھر کرتے ہوئے کہا تو آنیہ نے جلدی سے جی کہا۔ وہ صبح اٹھتے ہی کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ گڈ، یہ لو آج پنک کلر کی فراک پہنو، اس میں تم بہت پیاری لگو گی۔ اس نے فراک آنیہ کی طرف بڑھائی جس کو وہ جلدی سے تھام کے فریش ہونے چلی گئی۔ واہ، یہ تو بہت جلدی سمجھ گئی، مطلب مجھے اب اور محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آنیہ جیسے ہی روم میں آئی افراہیم کی نظروں سے کنفیوز ہوتی ہوئی مرر کے سامنے جا کے کھڑی ہوئی۔ وہ اسے ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ وہ پنک کلر کی پاؤں تک آتی فراک پہنے جس کی آستینیں اس کے ہاتھوں کو چھو رہی تھیں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آنیہ نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ سر سے تولیہ ہٹایا، بال سنوارنے لگی جب اسے افراہیم مرر سے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ آنیہ جلدی سے مڑی اور 2 قدم پیچھے ہوتے ہوئے افراہیم کو ہاتھ کے اشارے سے رکنے کا کہا۔ پلیز۔ اوکے، مان لیا۔ آؤ ناشتہ کریں، پھر مجھے آفس جانا ہے۔ افراہیم وہیں سے ٹیبل پہ رکھے ناشتے کی ٹرے کی طرف بڑھ گیا اور آنیہ بھی جلدی سے وہاں بیٹھ کے ناشتہ کرنے لگی کیونکہ اسے آج بھوک لگی تھی۔ 2 دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا جس سے افراہیم کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ جان، اگر میرے آفس جانے کے بعد تم نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو اس کی سزا تمہیں پتہ ہے نا؟ آنیہ کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا تھا۔ اس نے سر کو ہلا کے ہاں میں جواب دیا۔ گڈ، چلو کرو ناشتہ، شاباش۔ وہ دوبارہ سے لرزتے ہاتھوں سے ناشتہ کرنے لگی۔ افراہیم نے بھی جلد ہی ناشتہ ختم کیا اور آنیہ کے ماتھے پہ پیار کر کے ٹرے اٹھا کے کمرے سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی آنیہ نے گہرا سانس لیا، خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی کیونکہ آج وہ آرام و سکون سے کچھ دیر سونا چاہتی تھی۔ افراہیم نیچے آیا تو سرفراز صاحب صوفے پہ بیٹھے کسی گہری سوچ میں تھے۔ بابا کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں بیٹا۔ آنیہ نے ناشتہ کر لیا؟ جی بابا، اس نے تو آج میری بات مان لی، لیکن اب آپ کو بھی میری بات ماننی ہے۔ پہلے کبھی تمہاری بات ٹالی ہے؟ بابا میں نے آپ کی اور ماما کی ٹکٹس کروا دی ہیں، آپ دونوں کل لندن جا رہے ہیں۔ لیکن کیوں بیٹا، ہم آنیہ کو یہاں ایسے چھوڑ کے؟ بابا آپ کے علاج کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ کیا بات کہ آپ نے آنیہ کی بات کر دی کہ اپنے بیٹے پہ بھروسہ نہیں ہے آپ کو؟ نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن ہم اپنے بچوں کو ایسے مشکل میں تو نہیں چھوڑ سکتے۔ آج پولیس والے کا بھی فون آیا تھا، تو آپ نے کیا کہا اسے؟ میں نے بتا دیا کہ آنیہ کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ ویٹ کریں۔ لیکن بابا پلیز، بس آپ جا رہے ہیں کل، میں یہاں سنبھال لوں گا سب، آپ فکر مت کریں۔ اوکے بیٹا، دل تو نہیں مان رہا لیکن پلیز بابا، ہمیں آپ کی زندگی بہت عزیز ہے، ہم اپنے لیے آپ کی جان پہ ظلم نہیں کر سکتے۔ افراہیم سرفراز صاحب کو قائل کر کے آفس کے لیے نکل گیا تھا۔
وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی موبائل پہ اپنے کمرے میں لگے کمرے کی ویڈیوز دیکھنے لگا۔ آنیہ بیڈ پہ بیٹھی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک کچھ یاد آنے پر اس نے الماری کھولی اور کچھ ڈھونڈنے لگی، جس کو دیکھ کے افراہیم مسکرایا تھا۔ شاید وہ جانتا تھا کہ آنیہ کیا تلاش کر رہی ہے۔ آفس قریب آنے پہ افراہیم ویڈیو کلوز کر کے موبائل جیب میں ڈال کے گاڑی سے باہر دیکھ کے کچھ سوچنے لگا۔ آنیہ جو سوچ کر الماری کی طرف آئی تھی، اس نے وہ ڈھونڈ کے اسے باہر نکالا۔ افراہیم کی ریوالور وہ ہاتھ میں تھامے اسے غور سے دیکھنے لگی۔ افراہیم، تمہیں مارتے وقت میرے ہاتھ بالکل بھی نہیں کانپیں گے۔ جتنی تکلیف اور اذیت تم نے مجھے دی ہے، اس سے بہتر سزا ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ ریوالور ہاتھ میں تھامے بیڈ پہ لیٹ کے چھت کو گھورنے لگی، لیکن کچھ ہی منٹ میں آنیہ نیند کی وادی میں اتر گئی، جس کی وجہ سکون تھا شاید۔ وہ ہاتھ میں ریوالور تھامے شاید خود کو محفوظ سمجھ رہی تھی۔ حسن یونی پہنچ گیا تھا، لیکن ذہن ابھی بھی اپنی ماں کی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ ماما، آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ اگر آپ اپنی قسم نہیں دیتی تو آنیہ آج میرے پاس ہوتی، میرے ساتھ ہوتی۔ میں جانتا ہوں وہ بے قصور ہے، لیکن پھر بھی میں کچھ نہیں کر پایا۔ مجھے معاف کر دینا آنیہ، پلیز مجھے معاف کر دینا۔ حسن نم آنکھیں صاف کرتا ہوا کلاس روم کی طرف بڑھ گیا۔ افراہیم ڈنر لیے روم میں آیا۔ اس نے بنا خوف کے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوتے ہی دروازہ لاک کیا۔ وہ جیسے ہی ٹرے ٹیبل پہ رکھ کے پلٹا، آنیہ ریوالور اس پہ تانے کھڑی تھی۔ آپ کیا سمجھ رہے تھے؟ مجھے ساری زندگی یہاں قید کر کے رکھیں گے اور میں خاموشی سے قبول کر لوں گی؟ اس سے بہتر ہے میں آپ کو مار کے جیل میں رہوں، کم از کم وہاں مجھے انسان تو سمجھا جائے گا۔ آنیہ مسلسل بول رہی تھی اور افراہیم خاموشی سے اسے سن رہا تھا، جس پہ آنیہ کو حیرت ہو رہی تھی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ اتنے گندے ذہن کے مالک ہوں گے۔ نہ تو آپ اچھے بھائی بن سکے اور نہ شوہر۔ آنیہ کی بولتی افراہیم کے قدموں نے بند کی جو اس کی طرف اٹھ رہے تھے۔ آنیہ نے بھی بغیر سوچے سمجھے گولی چلا دی، لیکن اگلے ہی پل افراہیم کی ہنسی کمرے میں گونجی۔ پاگل لڑکی، سارا دن اسے سینے سے لگا کے لیٹی رہی، پہلے چیک تو کر لیتی اس میں گولیاں ہیں بھی یا نہیں۔ اس سے پہلے کہ افراہیم اسے اپنی گرفت میں لیتا، وہ ریوالور پورے زور سے افراہیم کے سر پہ مار چکی تھی، جس سے افراہیم کے ماتھے سے خون بہنے لگا، لیکن اسے اپنی پرواہ کہاں تھی۔ وہ پھر بھی آنیہ کو اپنی باہوں کے حصار میں لے چکا تھا۔ کیا کہا ابھی تم نے؟ ہاں، میں اچھا بھائی نہیں بن سکا کیونکہ میں تمہارا بھائی تھا ہی نہیں، لیکن شوہر تو میں بہت اچھا ہوں۔ دیکھو نا، شوہر بننے سے پہلے ہی میں نے سارے حق ادا کر دیے تھے، اور آئندہ بھی کسی قسم کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ چھوڑو مجھے پلیز۔ آنیہ کو دل ہی دل میں خود پہ غصہ آ رہا تھا۔ جس چیز پہ بھروسہ کر کے وہ آزادی کے خواب دیکھ رہی تھی، اسے چیک کرنا کیسے بھول گئی۔ میں نے کہا تھا تم سے آنیہ، اگر کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو سزا ملے گی، اور تم نے سزا جانتے ہوئے بھی یہ حرکت کی، جس کا مطلب ہے تمہیں سزا سے ڈر نہیں لگتا۔ تمہیں دیکھ کر میرا تو پہلے ہی کنٹرول نہیں رہتا خود پہ۔ افراہیم آنیہ کی چیخو پکار، رونا دھونا اگنور کر کے اسے بیڈ تک لے گیا تھا۔ آنیہ کو اس وقت وہ کسی وحشی سے کم نہیں لگ رہا تھا، جیسے وہ اپنے ہوش و حواس میں ہی نہ ہو۔ ہر بار کی طرح وہ آج بھی لاچار تھی۔ بہت ہاتھ پاؤں مارنے کے باوجود وہ خود کو چھڑوا نہیں پائی تھی۔ سرفراز صاحب جانے سے پہلے ایک بار آنیہ سے ملنا چاہتے تھے، لیکن افراہیم نے انہیں اپنی باتوں میں ایسا گھمایا کہ وہ آنیہ سے ملے بغیر راحیلہ کے ساتھ اپنے علاج کے لیے لندن روانہ ہو گئے۔ افراہیم جانتا تھا ساری رات آنیہ پہ جیسے وہ وحشی درندہ بن کے ٹوٹا تھا، اس کی حالت وہ سب کچھ بیان کر دے گی۔ ان کے جاتے ہی افراہیم نے گہرا سانس لیا، ناشتہ الگ ٹرے میں سجانے لگا۔ افراہیم اپنی خوشی نہ چھپاتے ہوئے گنگناتا ہوا روم میں آیا تو آنیہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی، جو اب اس کی آواز سنتے ہی خود کو سمیٹ رہی تھی۔ آنیہ آؤ ناشتہ کریں، جلدی سے فریش ہو کے آ جاؤ۔ مجھے نہیں کرنا ناشتہ، آنیہ بہت زور سے چلائی تو افراہیم اس کے قریب آ بیٹھا۔ کیا ہوا آنیہ؟ اس کے ایسے انجان بننے پہ آنیہ کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ بس کر دیں افراہیم،
یہ انجان بننے کا ڈرامہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ پلیز مجھے ایک ہی بار میں مار کیوں نہیں دیتے؟ ابراہیم نے اس کے روتے ہوئے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور بہت پیار اور ہمدردی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آنیہ کو وہ اس وقت رات والا ابراہیم بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسے؟ میں تھک گئی ہوں، پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ بس خاموش ہو جاؤ، رونا نہیں، اب میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ سچ میں؟ تو جب اپنی ہوس کے تابع مجھے اذیت میں مبتلا کرتے ہیں اس وقت یہ آنسو آپ پہ کیوں اثر انداز نہیں ہوتے؟ آنیہ، میں تمہارا شوہر ہوں۔ دیکھو، حسن نے اس دن تمہاری گردن کو چوما تھا تو تمہیں برا نہیں لگا تھا، تو شوہر کا قریب آنا کیوں برا لگ رہا ہے؟ ابراہیم کی بات سنتے ہی آنیہ کا دماغ گھومنے لگا۔ تو اس دن یہ میرا پیچھا، وہ سوچتے ہوئے فوراً کھڑی ہو گئی۔ ابراہیم پلیز، میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی ہوں۔ اگر زندگی میں آپ کو کبھی میری کوئی بات بری لگی ہو یا میں نے آپ کا کبھی دل دکھایا ہو، مجھے معاف کر دیں۔ مجھے بابا سے ملنا ہے، پلیز ابھی۔ آنیہ یہ کہتے ہی دروازے کی طرف بڑھی، لیکن ابراہیم اس کا بازو تھام کے اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ آنیہ، کیوں مجھے غصہ دلاتی ہو؟ مجھے بابا سے ملنا ہے، انہیں دیکھنا ہے۔ آنیہ، تم پھر سے چلائیں تو؟ ابراہیم مسکرایا۔ وہ علاج کے لیے چلے گئے ہیں باہر۔ نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ وہ اس کمرے سے باہر جانا چاہتی تھی، اپنے بابا کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی۔ آنیہ، مت کوشش کرو میری قید سے نکلنے کی، کیونکہ جتنی کوشش تم نکلنے کی کرو گی مجھے اتنا غصہ آئے گا، اور غصے میں میرا خود پہ کنٹرول نہیں رہتا، تم جانتی ہو نا۔ ابراہیم نے بہت پیار سے اس کے بال گردن سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ تو آنیہ ایک پل میں ہی ساری مذمت بھول گئی اور خالی آنکھوں سے ابراہیم کی طرف دیکھنے لگی۔ چند سیکنڈ کے بعد آنیہ نے گلے سے پکڑ کے اپنی شرٹ کھینچ کے پھاڑ دی۔ ابراہیم اس پہ جھکتا ہوا رکا۔ ابراہیم، یہ لیں اور آج اپنی ہوس پوری کر لیں۔ بہت پیار کرتے ہیں نا اپنی ماں سے، تو قسم ہے آپ کو اپنی ماں کی، آپ تب تک مجھے نہیں چھوڑیں گے جب تک میری آخری سانس میرا ساتھ نہیں چھوڑ دیتی، کیونکہ میں روز روز آپ کا وجود برداشت نہیں کر سکتی۔ ابراہیم نے اس کے چہرے کے گرد دونوں ہاتھ پھیلائے۔ آنیہ، یہ ہوس نہیں ہے، میں تم سے بہت محبت۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹک کے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ ہوس ہے، جس کو آپ دن رات مجھ پہ نچھاور کر رہے ہیں، یہ جانے بغیر کہ میں کس اذیت سے گزر رہی ہوں۔ آنیہ روتی ہوئی زمین پہ گھٹنوں کے بل بیٹھی تو ابراہیم بھی اس کے سامنے آ بیٹھا۔ نہیں، میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، وہ تو تم مجھے غصہ دلاتی ہو اس لیے۔ آنیہ تیز آواز میں روتی جا رہی تھی اور وہ پاگلوں کی طرح اس کے سامنے بیٹھا اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ پلیز ابراہیم، مجھے بخش دیں، جانے دیں مجھے، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ اور میں آنیہ، تم بار بار جانے کا کہتی ہو، کبھی سوچا ہے میں کیسے رہوں گا تمہارے بغیر؟ جیسے پہلے رہتے تھے ابراہیم۔ پہلے تو میں ساری رات تمہاری کھڑکی میں بیٹھا رہتا تھا، تمہیں دیکھتا رہتا تھا جب تم آرام سے سوئی ہوئی ہوتی تھیں، دن میں بھی ٹائم کا بہت حساب کتاب رکھتا تھا تاکہ ہمارا زیادہ سے زیادہ آمنا سامنا ہو۔ اور میں نے جو کچھ تمہیں قید کر کے کیا وہ بہت ضروری تھا، ورنہ آج ہم ایک نہ ہوتے۔ ابراہیم عجیب سی کیفیت میں یہ سب بتا رہا تھا، لیکن آنیہ رونا بھول کے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ آپ پاگل ہیں ابراہیم، آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اپنا علاج کروائیں ورنہ مجھے بھی پاگل کر دیں گے آپ۔ آنیہ اس سے تھوڑی دوری اختیار کرتے ہوئے بولی تو ابراہیم کو پھر سے غصہ آنے لگا۔ میں پاگل ہوں، تم سمجھتی ہو میں پاگل ہوں؟ وہ چلاتا ہوا آنیہ پہ جھکنے ہی والا تھا جب آنیہ نے پاس میں پڑا گلدان پکڑا اور اس کے سر پہ دے مارا۔ دور رہو مجھ سے، وحشی جنگلی انسان! آنیہ کا وجود کانپ رہا تھا، وہ روتی ہوئی واش روم کی طرف بھاگی۔ ابراہیم اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے روم سے نکل کے نیچے آیا۔ کیا ہوا سر آپ کو؟ ملازم ابراہیم کے سر سے نکلتا خون دیکھ کے اس کی طرف بھاگا۔ کچھ نہیں، تم جانتے ہی ہو آنیہ کی دماغی حالت کچھ ٹھیک نہیں ہے آج کل،
جاؤ تم میڈیکل باکس لے کر آؤ. نہیں بلکہ رکو، تم ڈاکٹر کو کال کرو. ملازم جیسے ہی پلٹا ابراہیم نے کچھ سوچتے ہوئے ڈاکٹر کا کہہ دیا. جی میں ابھی کال کرتا ہوں. حسن گھر آیا تو سیدھا اپنے روم میں چلا گیا. جب سے اس نے آنیہ کا سنا تھا ایک پل بھی سکون نہیں آ رہا تھا. وہ صبح سے خود کو کوس رہا تھا کہ کیوں میں نے آنیہ کا ساتھ نہیں دیا. مجھے چاہیے تھا اسے کہیں دور لے جاتا، یہاں سے بہت دور. اس نے آج پہلی بار سگریٹ سلگائی تھی. پہلا کش لیتے ہی وہ کھانسنے لگا. ماما کیا کر دیا آپ نے، میں کس قدر مجبور ہوں. آنیہ کا حال پوچھنے بھی نہیں جا سکتا. اس کے گال سے ایک آنسو بہہ کے اس کی شرٹ پہ گرا تھا. آنیہ کب سے واش روم میں بند کانپ رہی تھی. دل تو جیسے باہر آنے کو بے قرار تھا. کیا کر دیا میں نے، اب وہ کیا کرے گا؟ کیا مجھے مارے گا؟ نہیں، اگر اس نے پھر میرے ساتھ. آنیہ خود ہی سے سوال جواب کرتے کرتے تھک گئی. پھر کسی خیال کے تحت اس نے آہستہ سے دروازہ کھول کے روم میں دیکھا جہاں وہ نہیں تھا. مطلب وہ باہر چلا گیا ہے. آنیہ جلدی سے روم کے بند دروازے کی طرف بڑھی تاکہ وہ دروازہ اندر سے لاک کر لے، لیکن وہ زمین پہ پڑا ٹوٹا ہوا گلدان تو بھول ہی گئی. جیسے ہی آنیہ کا پاؤں اس سے زخمی ہوا، تکلیف کی ایک لہر نے اس کے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. اس کی چیخیں سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا. وہ خود ہی خود کو سنبھالتی ہوئی بیڈ کے پاس آ کے زمین پہ بیٹھ گئی. لاکھ کوشش کے باوجود وہ گلدان کا ٹکڑا پاؤں سے کھینچنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی. تکلیف بڑھتی جا رہی تھی. وہ کبھی گلدان کے ٹکڑے پہ اپنی پکڑ بناتی لیکن پھر دوسرے ہی پل اسے چھوڑ دیتی. بابا پلیز آ جائیں، آپ کی بیٹی کو ضرورت ہے آپ کی، میں مر جاؤں گی بابا پلیز آ جائیں. آنیہ روتے ہوئے آہستہ آہستہ بول رہی تھی. اسے خود ہی کی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. ڈاکٹر چلا گیا تو ابراہیم نے موبائل نکال کر روم کا کیمرہ آن کیا. آنیہ کو ایسے زمین پہ بیٹھا دیکھ کے جب اس نے غور کیا تو وہ پاؤں کو تھامے بیٹھی تھی جس سے کافی خون بہہ گیا تھا. ابراہیم بہت اسپیڈ سے روم کی طرف بھاگا. جیسے ہی وہ روم میں آیا آنیہ اس کے سر پہ بینڈیج دیکھ کے ڈرنے لگی. پلیز میرے پاس مت آئے، میں نے کچھ نہیں کیا، سوری. کچھ نہیں کر رہا میں تمہیں. آنیہ خاموش ہو جاؤ، یہ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے قریب بیٹھ گیا، پاؤں کا جائزہ لینے لگا. لیکن آنیہ کو اس کی کسی بات پہ یقین نہیں آیا تھا. ابراہیم جلدی سے میڈیکل باکس لیے اس کے پاس زمین پہ ہی بیٹھ گیا. نہیں ہاتھ مت لگائیں، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، پلیز اپنا ہاتھ پیچھے کریں. آنیہ نے اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پیچھے کرنا چاہا. آنیہ مجھے دیکھنے دو، یہ زیادہ دیر رہا تو انفیکشن ہو جائے گا پاؤں میں. ابراہیم نے بات کرتے کرتے اچانک ہی گلدان کا وہ ٹکڑا کھینچ دیا. اس سے پہلے کہ آنیہ چیختی وہ ایک ہاتھ آنیہ کے منہ پہ رکھ چکا تھا. بس ہو گیا. ایک پل میں ہی ابراہیم کا ہاتھ اس کے آنسوؤں سے بھیگ گیا. اب خاموشی سے مجھے یہ صاف کر کے بینڈیج کرنے دو. آنیہ کی آنکھیں بوجھل سی ہو گئی تھیں. ابراہیم نے بینڈیج کرتے ہی آنیہ کو میڈیسن دی جس سے جلد ہی اسے نیند آنے لگی. وہ بیڈ پہ لیٹ کے سو گئی تو ابراہیم نے جلدی سے ملازمہ کو بول کے کمرے کی صفائی کروائی اور دروازہ لاک کر دیا. آنیہ 2 گھنٹے بعد جاگی تو سر میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا. وہ سر پہ ہاتھ رکھے جیسے ہی اٹھ کے بیٹھی اس کی نظر سامنے پڑے موبائل پہ پڑی جو ابراہیم جلدی میں چھوڑ گیا تھا. موبائل دیکھ کے بھی آنیہ کو کوئی خوشی نہیں ہوئی. ایک بار کوشش کرنے میں تو حرج نہیں ہے کوئی. آنیہ بہت مشکل سے بستر سے اٹھ کے موبائل تک آئی. وہ وہیں زمین پر بیٹھ کے اس کے لاک کو کھولنے کی کوشش کرنے لگی. سب سے پہلے آنیہ نے لاک کھولنے کے لیے ابراہیم کا نام لکھا جو کہ غلط ثابت ہوا. بہت سوچنے سمجھنے کے بعد آنیہ نے راہیلہ کا نام لکھا لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. پھر کسی خیال کے تحت آنیہ نے اپنا نام لکھا جو کہ بالکل صحیح پاس ورڈ تھا. آنیہ کے ہونٹوں پہ نہ جانے کتنے دنوں بعد مسکراہٹ پھیلی. کیا حسن کو کال کروں؟ اس سے پہلے کہ آنیہ حسن کا نمبر ڈائل کرتی کوئی دروازے کا لاک گھما رہا تھا. اس نے جلدی سے موبائل کو لاک کیا لیکن اسے واپس نہیں رکھا کیونکہ پاؤں زخمی ہونے کی وجہ سے وہ جلد ہی بیڈ تک نہیں جا سکتی تھی. ابراہیم نے اس کے ہاتھ میں موبائل دیکھا تو دماغ گھومنے لگا. وہ ایک پل ضائع کیے بغیر اس کے قریب آیا اور ایک زوردار تماچا آنیہ کے چہرے پہ مارا. وہ اس کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی جس کی وجہ سے اس کا سر سائڈ ٹیبل سے ٹکرایا
اور خون بہنے لگا۔ وہ کراہتی ہوئی ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے سیدھی ہوئی۔ اس وقت تک افراہیم اس کے ہاتھ سے موبائل لے چکا تھا۔ تو تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گی؟ نہیں آؤں گی، کیونکہ مجھے اس قید سے نکلنا ہے۔ دم گھٹتا ہے یہاں میرا۔ آنیہ اس ماحول کی عادی ہوتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے شاید اب ڈر کافی کم ہو گیا تھا۔ وہ چلائی تو افراہیم نے اس کے بال مٹھی میں لے لیے۔ یہ تمہاری خواہش دل میں ہی رہ جائے گی میری ڈال، تم صرف میری ہو اور میرے پاس ہی رہو گی۔ آج وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسے گھور رہی تھی، جو دانت پیستا ہوا بول رہا تھا، ابھی تو میں جا رہا ہوں، لیکن تم اپنے ذہن سے آزادی کا خیال نکال دو۔ آنیہ کو لاک کھلنے کی خوشی میں رونا بھی یاد نہیں رہا، بلکہ افراہیم کے جاتے ہی وہ مسکرانے لگی اور ہاتھ پہ لگا خون دیکھنے لگی۔ بس آج رات کی بات ہے افراہیم، کل میں اس قید سے آزاد ہوں گی۔ اس کا سر بہت درد کر رہا تھا۔ وہ بہت آہستہ سے اٹھی، دوبارہ سے بستر پہ آ کے لیٹی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ حسن اپنی ماں کے روم میں آیا تو آمنہ کو صبح والا قصہ یاد آیا۔ تم یقیناً آنیہ کے بارے میں بات کرنے آئے ہو، لیکن میں اب اس بارے میں کوئی بات سننا نہیں چاہتی۔ ماما، مجھے آنیہ سے شادی کرنی ہے۔ اگر اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے تو پھر بھی مجھے اس سے شادی کرنی ہے۔ حسن نے بنا کوئی تمہید باندھے سیدھی سیدھی بات کہی تو آمنہ مسکرانے لگی۔ سرفراز بھائی کی عزت کا بوجھ کوئی اور اپنے کندھے پہ اٹھا چکا ہے بیٹا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آنیہ کا نکاح ہو چکا ہے۔ حسن آنکھیں پھاڑے آمنہ کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے اگلی بات کا انتظار کر رہا ہو، لیکن وہ خاموش ہو گئیں تو حسن ان کے قریب آیا۔ کس کے ساتھ؟ افراہیم کے ساتھ۔ ماما، آپ مذاق کر رہی ہیں، وہ بھائی ہے اس کا، حسن چلایا، لیکن آمنہ ابھی بھی بہت ریلیکس بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ آمنہ بیگم نے جب ساری بات حسن کو بتائی تو اسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ آمنہ بیگم کی آواز کو اگنور کر کے زور سے دروازہ بند کر کے روم سے چلا گیا۔ آنیہ سو رہی تھی جب افراہیم روم میں آیا۔ اس کا غصہ اب کافی حد تک ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ بنا آواز پیدا کیے فریش ہو کے کھانا کھانے کے بعد آنیہ کا کھانا لیے واپس روم میں آیا تھا۔ آنیہ کا کھانا وہ ٹیبل پہ رکھ کے لیٹ گیا تو اس کی نظر آنیہ کی طرف گئی، جو بہت آرام سے سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ صدیوں کی تھکن تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے صاف نمایاں ہو رہے تھے۔ مجھے معاف کر دینا آنیہ، لیکن میں تمہیں شیئر نہیں کر سکتا کسی کے ساتھ بھی۔ تم بس میرے سامنے رہا کرو، میں نہیں چاہتا تمہیں کوئی اور دیکھے۔ افراہیم اس وقت خود غرضی کی ہر حد پار کر چکا تھا۔ وہ آنیہ کی روح کو دیے ہوئے زخموں سے بالکل انجان بنا، بس اپنی ہوس میں بہت آگے نکل چکا تھا۔ افراہیم لائٹ آف کر کے لیٹ گیا۔ آنیہ کب سے آنکھیں بند کیے اسی پل کا انتظار کر رہی تھی۔ اب وہ بے چینی سے اس کے سونے کا ویٹ کر رہی تھی۔ حسن آدھے گھنٹے سے آنیہ کا نمبر ملا رہا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا نمبر آف ہے۔ وہ بار بار ٹرائی کر رہا تھا، کیا مجھے اس کے گھر جا کے اس سے بات کرنی چاہیے؟ وہ کیسے؟ آخر افراہیم سے کیسے شادی کر سکتی ہے وہ؟ کیا اس دن وہ اسی خوف کے تحت میرے پاس آئی تھی؟ کیوں میں نے ماما کی بات مانی؟ کیا آنیہ افراہیم سے شادی کے بعد اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے؟ اس کا مطلب سارا قصور میرا ہے، میری وجہ سے آج وہ اس حال میں ہے۔ حسن آسمان پہ نظریں جمائے خود ہی سے باتیں کر رہا تھا، کیونکہ وہ یہ باتیں کسی سے شیئر نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کسی کو اپنے دل کا حال نہیں سنا سکتا تھا۔ آنیہ بہت آرام سے اٹھ کے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کے واش روم کی طرف بڑھی۔ پاؤں میں شدید درد کے باوجود وہ یہ کام کل پہ نہیں ڈال سکتی تھی، اس سے پہلے کہ افراہیم پاس ورڈ چینج کرتا۔ اسے آج یہ کام ہر حال میں کرنا تھا۔ واش روم کا دروازہ بند ہوتے ہی جہاں آنیہ نے حسن کا نمبر ملایا، وہیں افراہیم کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے جیسے ہی ٹائم دیکھنے کے لیے اپنا ہاتھ موبائل پکڑنے کے لیے بڑھایا، وہاں موبائل نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے اٹھ کے لائٹ آن کی۔ حسن نے دوسری بیل پہ کال ریسیو کی تو آنیہ کی آواز سنتے ہی حسن کھڑا ہو گیا۔ آنیہ، تم ٹھیک ہو؟ یہ افراہیم کے نمبر سے کیوں؟ حسن، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تم میری بات سنو پلیز۔ آنیہ نے بات شروع کی ہی تھی کہ افراہیم اسے پکارتے ہوئے دروازہ نوک کرنے لگا۔ آنیہ، دروازہ کھولو ورنہ میں توڑ دوں گا۔ حسن، افراہیم نے مجھے یہاں قید کر کے رکھا ہے
اور وہ سب کو یہ کہتا ہے کہ میں پاگل ہو گئی ہوں اور مجھے اغوا افراہیم نے کیا تھا. مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے پلیز حسن. آنیا نے کانپتے وجود اور آواز کے ساتھ جتنی جلدی ہو سکے حسن کو سب کچھ سمجھانے کی کوشش کی. حسن آنیا کے پیچھے سے آتی افراہیم کی آواز بھی سن رہا تھا. تم فکر نہیں کرو آنیا, مجھے یہ بتاؤ. اس سے پہلے کہ حسن کچھ پوچھتا کال کٹ گئی. آنیا نے کال بند کی تھی اور خود کو ہر قسم کے حالات کے لیے تیار کرنے لگی, لیکن ڈر کے باوجود دل کو سکون تھا کہ وہ حسن کو سب کچھ بتا چکی ہے, وہ اسے یہاں سے لے جائے گا. اس سب کے باوجود باہر سے آتی افراہیم کی آواز آنیا کو خوف زدہ بھی کر رہی تھی. اس نے آہستہ سے لاک گھما کے جیسے ہی دروازہ کھولا, افراہیم نے اسے بالوں سے گھسیٹ کے بیڈ پہ پھینکا تھا اور اس کے ہاتھ سے موبائل لے کے چیک کرنے لگا. آنیا کو اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی, لیکن پھر بھی وہ خود کو مضبوط دکھانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی. کال کٹ جانے کے بعد حسن کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو چکا تھا. افراہیم, تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ مطلب وہ پہلے سے جانتا تھا کہ آنیا اس کی بہن نہیں ہے. کہاں رکھا ہوگا اس نے آنیا کو؟ گھر پہ تو بالکل نہیں رکھا ہوگا. حسن سوچتے ہوئے کمرے میں چکر کاٹنے لگا. بہت بے چینی ہو رہی ہے تمہیں, حسن سے ملنا چاہتی ہو؟ افراہیم اس پہ جھکا دانت پیستا ہوا سوال کر رہا تھا. آنیا نے نفی میں سر کو جنبش دیتے ہوئے سر ہلایا. تھوڑا دور ہونے کی کوشش کی تو افراہیم دوبارہ اس کے بال اپنی گرفت میں لے کے دھاڑا. لگتا ہے میرے پیار میں کوئی کمی رہ گئی ہے جو تم مجھ سے ملنے کو بےتاب ہو رہی ہو. آنیا کو افراہیم کی آنکھوں سے خوف محسوس ہونے لگا تھا. وہ کانپتے ہونٹوں سے کچھ بولنا چاہتی تھی, لیکن افراہیم اسے موقع دیے بغیر ہمیشہ کی طرح اپنی وحشت اس پہ نچھاور کرنے لگا. اور آنیا ہمیشہ کی طرح کوئی التجا, فریاد, رونا کچھ کام نہیں آیا. افراہیم غصے میں اس کے پاؤں کا زخم, بخار میں تپتا جسم, سب کچھ اگنور کر کے بس اسے سزا دے رہا تھا, بے دردی سے اسے نوچ رہا تھا. وہ مسلسل معافیاں مانگ رہی تھی جس کا افراہیم پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا. کتنا ٹائم گزر گیا تھا لیکن وہ ابھی تک رو رہی تھی, اور افراہیم اپنی روح کو تسکین پہنچا کے لیپ ٹاپ کھول کے بیٹھا تھا. لیکن اس کا دھیان آنیا کی طرف ہی تھا, جس کی سوں سوں کرنے کی آواز اسے بہت بری لگ رہی تھی. اس کا رونا افراہیم کو زہر لگ رہا تھا. وہ غصے سے لیپ ٹاپ سائڈ پہ رکھ کے اس کی طرف بڑھا. آنیا اسے دیکھ کے خود میں سمٹی اور چلانے لگی, نہیں پلیز دور رہیں مجھ سے. افراہیم نے اپنے ہاتھ سے اس کا منہ اوپر کیا, جس کو آنیا نے ہاتھ سے جھٹکا. آنیا کا ایسا کرنا اسے کس قدر مہنگا پڑنے والا تھا وہ اس بات سے بالکل انجان تھی. افراہیم ایک جھٹکے سے باہر نکلا اور کچھ ہی دیر بعد ہاتھ میں رسی تھامے وہ روم میں داخل ہوا. وہ جیسے ہی آنیا کے قریب آ کے بیٹھا, آنیا کی نظر اس کے ہاتھ پہ پڑی جس میں وہ رسی پکڑے ہوئے تھا. آنیا نے حیرانگی سے افراہیم کے چہرے کی طرف دیکھا اور دوسرے ہی پل پھر سے ہاتھ کی طرف. نہیں پلیز, آپ ایسا نہیں کر سکتے پلیز. آنیا نے التجا کرنی چاہی, جبکہ ابھی تک وہ سمجھ چکی تھی کہ اس کی کسی بھی بات کا اثر افراہیم پہ نہیں ہوتا. افراہیم اس کی بات انسنی کر کے اس کے ہاتھ کمر کے پیچھے باندھنے لگا. آنیا کی بہت مذمت کے باوجود بھی وہ اس کے پاؤں بھی رسی سے باندھ چکا تھا. افراہیم پلیز کھولیں مجھے, میرے پاؤں میں بہت درد ہو رہا ہے. افراہیم اپنی ہی دھن میں آنیا کے بال کان سے پیچھے کرنے لگا تو اس کی بات کو سن کے آنیا کو اس کی دماغی حالت پہ شک ہوا. اب تم میرا ہاتھ نہیں جھٹکو گی, اب میں جو چاہے کر سکتا ہوں. افراہیم پلیز رحم کریں مجھ پہ, کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ کیوں آپ نے مجھے سولی پہ لٹکا دیا ہے جہاں نہ میں زندہ ہوں نہ میری جان نکل رہی ہے؟ کیا فائدہ بتانے کا؟ دیکھو نا, جس کی وجہ سے آج تم اس حال میں ہو, پھر اسی کو کال کر دی تم نے آج. اب تم سے تو میں پیار کرتا ہوں اس لیے زندہ رکھا ہوا ہے, لیکن اس سے تو میں پیار نہیں کرتا نا. آنیا گہری سانسیں لیتی ہوئی کچھ بولنا چاہ رہی تھی, لیکن افراہیم اس کے منہ پہ ٹیپ لگا کے اسے چپ کروا چکا تھا. آج صرف تم میری سنو گی, اور دیکھنا سب جاننے کے بعد تمہیں بھی مجھ سے پیار ہو جائے گا. میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں آنیا, اور ابھی سے نہیں بلکہ تم تو ابھی چھوٹی سی ڈال تھیں جب سے میرا دل کرتا تھا میں تمہیں چھو کے محسوس کروں, تمہیں پیار کروں. پھر تم بڑی ہوئیں تو مجھے یہی لگتا تھا کہ تم ابھی بھی چھوٹی سی ڈال ہو
جس کو اگر میں نے ہاتھ لگایا تو ٹوٹ جائے گی۔ ابراہیم نے بات کرتے کرتے آنیا کے پاؤں کو ہاتھ لگایا تو اس نے فوراً پاؤں اپنی طرف کھینچے۔ مجھے لگتا ہے تمہیں خود سے پیار نہیں ہے آنیا، یا بار بار میری قربت میں آنا چاہتی ہو۔ آنیا نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ نفی میں سر ہلایا تو ابراہیم مسکرا دیا۔ میں تو ہمیشہ سے تمہارے بڑے ہونے کا ویٹ کر رہا تھا، لیکن مجھے اس دن احساس ہوا جس دن اس خبیث حسن نے تمہیں چھوا۔ آنیا کو ایک پل بھی نہیں لگا تھا بات سمجھنے میں۔ اسے یاد آ گیا تھا اس دن وہاں کوئی اور نہیں ابراہیم تھا۔ وہ پوری آنکھیں کھولے ابراہیم کو دیکھ رہی تھی۔ لیکن جانتی ہو، مجھے اس دن بہت دکھ ہوا جب تم ماما کو کہہ رہی تھی کہ میری شادی کسی باورچی سے، کسی ملازم سے کروا دیں، لیکن ابراہیم سے نہیں۔ مطلب میرا پیار تمہارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا؟ ابراہیم پھر سے اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا۔ مطلب میرا پیار تمہارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا؟ ابراہیم پھر سے اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا تو آنیا کو اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ منہ پہ لگی ٹیپ کی وجہ سے کچھ بول نہیں پا رہی تھی، لیکن مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں کیا کروں آنیا؟ چاہ کے بھی میں خود کو تم سے دور نہیں رکھ پاتا۔ ابراہیم نے کان کے قریب سرگوشی کی تو آنیا نے التجائی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کچھ کہنا چاہتی ہو؟ ابراہیم کے سوال کرتے ہی آنیا نے مثبت انداز میں سر کو جنبش دی۔ ابراہیم نے آنیا کے منہ سے ٹیپ کھینچ کے اتاری تو وہ اپنا سانس بحال کرنے لگی۔ کیا ہوا، پانی پیو گی؟ ہاں پانی، آنیا کے کہتی اس نے پانی کا گلاس آنیا کے منہ کو لگایا، جس سے وہ بہتر محسوس کرنے لگی۔ پلیز اب یہ مت لگانا، آپ، میرا سانس بند ہو جائے گا۔ اور جو تم نے آج حرکت کی وہ… سوری ابراہیم، پلیز مجھے کھول دے، میرے پاؤں میں بہت درد ہو رہا ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ کچھ نہیں کروں گی ایسا، پلیز۔ ابراہیم کچھ سنے بغیر رات کے 1 بجے اسے اسی حالت میں چھوڑ کے باہر نکل گیا۔ آنیا کو اپنے پورے جسم میں بہت تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے آنسوؤں نے اس کی شرٹ کو بھگو دیا تھا۔ پلیز بابا مجھے بچا لیں، پلیز اللہ تعالیٰ، پلیز مجھے اس حیوان سے بچا لیں، میں مر جاؤں گی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ابراہیم روم میں آیا تو آنیا پھر سے اس کی منتیں کرنے لگی۔ پلیز مجھے کھول دیں، میں بہت تکلیف میں ہوں، میں مر جاؤں گی، پلیز مجھے کھول دیں، میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ ابراہیم ہاتھ میں پکڑا شاپنگ بیگ ٹیبل پہ رکھ کے اس کے قریب آ کے بیٹھا، پھر اس کے پاؤں سے رسی کھولنے لگا۔ ڈارلنگ ڈونٹ وری، آئندہ میں تمہیں کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں دوں گا۔ ابراہیم کی بات سنتے ہی ہر بار آنیا کا دل کانپ جاتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کچھ بھی یوں ہی نہیں کہتا، تو اب کیا کرنے والا تھا وہ؟ آنیا اس فکر میں رونا بھول کے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ شاید اس کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ بھی آزاد کروا چکا تھا۔ جاؤ جلدی سے فریش ہو کے آؤ۔ اس کی بات سنتے ہی آنیا جلدی سے بیڈ سے اٹھی تو ابراہیم کی آواز ایک بار پھر کمرے میں گونجی۔ 10 منٹ ہیں بس تمہارے پاس آنیا۔ آنیا بہت ڈر گئی تھی۔ اب وہ کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے 10 منٹ میں آنیا فریش ہو کے باہر آئی تو ابراہیم نے اسے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا جہاں کھانا پڑا ہوا تھا۔ آنیا کو بھوک تو واقعی بہت لگی تھی، اس لیے وہ جلدی سے کھانا کھانے لگی۔ گڈ گرل۔ جیسے ہی آنیا کھانے سے فارغ ہوئی، ابراہیم بیڈ سے اٹھا اور شاپنگ بیگ کی طرف بڑھا۔ آنیا کھڑی اس کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن ابھی اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ابراہیم اب کیا کرنے والا ہے۔ تبھی اس کے کان میں ابراہیم کی آواز آئی، آنیا لیٹ جاؤ۔ آنیا بیڈ کی طرف چل پڑی، لیکن نظریں ابراہیم کی طرف ہی تھیں جو شاپنگ بیگ میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ لیٹ جاؤ آنیا۔ ایک بار پھر ابراہیم کی آواز گونجی تو آنیا جلدی سے لیٹ گئی۔ کچھ منٹ میں ہی ابراہیم آنیا کے قریب آ بیٹھا تو آنیا اس کے ہاتھ میں انجیکشن دیکھ کر سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آنیا تمہارے لیے آرام بہت ضروری ہے۔ تم نے کہا تھا نا کہ پاؤں میں درد ہے۔ جی لیکن مجھے انجیکشن نہیں لگوانا۔ کچھ نہیں ہوگا آنیا، چلو بازو ادھر کرو آرام سے۔ نہیں، مجھے پتہ ہے یہ درد کا انجیکشن نہیں ہے، مجھے یہ نہیں لگوانا۔ آنیا تم تو بہت سمجھدار ہو گئی ہو۔ ہاں، یہ انجیکشن تمہارے دماغ کے لیے ہے جو آج کل کچھ زیادہ ہی چل رہا ہے۔ آپ مجھے پاگل کر دینا چاہتے ہیں؟ آنیا جیسے جھٹ سے اس کے دماغ میں چل رہے پلان تک پہنچی۔ خاموش، زیادہ نہیں بولتے۔
افراہیم نے مضبوطی سے آنیہ کا بازو تھاما اور انجیکشن لگانے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آنیہ کی آنکھیں بند ہو گئیں تو اس نے آنیہ کو سیدھے سے لٹا دیا اور خود لائی ہوئی چیزیں چھپانے لگا۔ حسن گھر سے ناشتہ کیے بغیر نکلا۔ آج وہ آنیہ کا پتہ ہر حال میں لگانا چاہتا تھا، لیکن جتنی جلدی ہو سکے وہ اپنے کیے گئی غلطی کی معافی مانگنا چاہتا تھا آنیہ سے۔ وہ کافی دیر سے گھر کے باہر گاڑی میں بیٹھا ویٹ کر رہا تھا کہ کب افراہیم اور سرفراز صاحب دفتر کے لیے جائیں اور وہ گھر کے اندر جائیں، لیکن کافی انتظار کے بعد بھی ابھی تک کوئی باہر نہیں آیا تھا۔ دن کے 12 بج رہے تھے جب افراہیم کی آنکھ کھلی۔ ٹائم دیکھتے ہی وہ اٹھا اور فریش ہو کے نیچے ناشتہ کرنے کے لیے چلا گیا۔ آنیہ ابھی بھی گہری نیند میں سو رہی تھی، پھر بھی اس کے چہرے پہ صدیوں کی تھکاوٹ تھی، جیسے وہ برسوں سے بیمار ہو۔ وہ ناشتہ ختم کر کے آنیہ کا ناشتہ لے کر اوپر آیا تو موبائل بجنے لگا۔ السلام علیکم ماما۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو میری جان؟ ٹھیک ہوں ماما، آپ بابا کا بتائیں؟ وہ بھی بہتر ہے اب۔ افراہیم، آنیہ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ ماما آپ پریشان نہیں ہوں، آپ بس بابا کا خیال رکھیں۔ مطلب وہ ابھی بھی اسی حالت میں ہے؟ ماما میں کہہ رہا ہوں آپ پریشان نہیں ہوں، وہ جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن بیٹا، ماما پلیز، آپ کو مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ بیٹا بھروسہ ہے تو ہم اتنی دور ان حالات میں بیٹھے ہیں، چلو اپنا اور آنیہ کا بہت خیال رکھنا۔ جی ماما۔ افراہیم فون بند کر کے آنیہ کا منہ تھپ تھپانے لگا۔ وہ جانتا تھا جو انجیکشن اس نے آنیہ کو لگایا تھا اس سے اسے ابھی ہوش نہیں آئے گا، لیکن وہ آفس جانے سے پہلے آنیہ کو کچھ کھلانا چاہتا تھا۔ بہت کوشش کے بعد افراہیم کامیاب ہوا۔ آنیہ نے تھوڑی سی آنکھیں کھولیں، پانی مانگا۔ آنیہ نے پانی پی لیا لیکن وہ مکمل ہوش میں نہیں آئی تھی۔ افراہیم نے اسے ٹیک لگا کے بٹھایا، اپنے ہاتھ سے زبردستی اس کے منہ میں نوالے ڈالنے لگا، جس کا غلط نتیجہ نکلا اور آنیہ نے سب اگل دیا۔ شٹ! افراہیم نے جلدی سے ملازمہ کو بلوا کے سب کچھ صاف کروایا اور دروازہ لاک کر کے آنیہ کو ایسی حالت میں اکیلا چھوڑ کے آفس چلا گیا۔ اس کے نکلتے ہی حسن گاڑی سے اترا، آہستہ آہستہ گھر کے اندر داخل ہوا جہاں ایک ملازمہ ہال کی صفائی کر رہی تھی۔ حسن صاحب آپ؟ جی میں آنٹی سے ملنے آیا تھا۔ کہاں ہیں وہ؟ جی وہ اور صاحب جی تو باہر چلے گئے تھے علاج کے لیے۔ اچھا، اور آنیہ اور افراہیم بھی ساتھ گئے ہیں؟ نہیں جی، افراہیم صاحب تو ابھی آفس گئے ہیں اور آنیہ بی بی تو بیچاری کمرے میں بند ہے۔ کیوں؟ وہ جی ان کی حالت بہت خراب ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہیں، اس لیے افراہیم صاحب ان کو کمرے میں بند کر کے جاتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ حسن بہت مشکل سے خود کو سنبھالتا ہوا وہاں سے باہر نکلا۔ کیوں ہماری ایک غلطی کسی کے لیے عذاب بن جاتی ہے؟ کیوں ہم یہ نہیں سوچ پاتے کہ ہمارا ایک غلط فیصلہ کسی کی زندگی جہنم بنا سکتا ہے؟ حسن گاڑی میں بیٹھا سوچ رہا تھا اور آنیہ کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن کیا، کیسے؟ آنیہ کی آنکھ شام 5 بجے کھلی تو اسے اپنا سر اٹھانا مشکل لگ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ آنکھیں کھولتی ہر چیز گھومتی ہوئی محسوس ہوتی۔ وہ دوبارہ سے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، سائڈ ٹیبل سے پانی اٹھا کے آنیہ نے اپنے منہ پہ گرایا۔ بوجھل آنکھیں کھولیں تو رات کی ساری باتیں دماغ میں گھومنے لگیں۔ آنیہ فریش ہو کر واپس کمرے میں آئی تو کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ آخر کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ کیوں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا؟ پتہ نہیں حسن نے کیا سوچا ہوگا، کچھ سوچا ہوگا یا نہیں۔ آنیہ کمرے کی کھڑکی میں کھڑی باہر کی دنیا کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنے ہی گھر میں قید ہو کے رہ جائے گی۔ کھڑکی سے کودنے کا تو نہیں سوچ رہی؟ افراہیم نے کمرے میں آتے ہی کہا، جس کا آنیہ نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ بھی سمجھ گئی تھی افراہیم ہر دفعہ اس کی غلطی کو وجہ بنا کے اپنی خواہش کی تکمیل کرتا ہے۔ اب وہ بھی بہت سوچ سمجھ کے چلنا چاہتی تھی۔ افراہیم الماری سے کپڑے لے کے فریش ہونے چلا گیا تو آنیہ آرام سے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے آنیہ کو اچانک افراہیم کی اس دن والی بات یاد آئی۔ افراہیم کو اس دن کیسے پتہ چلا کہ میں ریوالور صبح سے لیے بیٹھی تھی؟ یہ بات میرے ذہن میں پہلے کیوں نہیں آئی؟ کیا اس کمرے میں کوئی کیمرہ؟ کیا سوچ رہی ہو آنیہ؟
افراہیم کی آواز نے آنیا کی سوچ کا تسلسل توڑا تو وہ فوراً کھڑی ہوئی۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ افراہیم نے آنیا کی بات پہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ سچ میں بھوک لگ رہی ہے؟ جی۔ اوکے بیٹھو، میں کھانا لے کے آتا ہوں۔ آنیا فوراً واپس بیٹھ گئی۔ سر مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی تھی، اس لیے میں نے آپ کو یہاں بلوایا تھا، حسن نے انسپکٹر بلال کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں۔ سر مجھے آنیا کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا ہے، اسے ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے۔ یہ تو تم مجھے فون پہ بتا چکے ہو، اب پوائنٹ کی بات کرو۔ آنیا کو کسی اور نے نہیں افراہیم نے اغوا کیا تھا۔ حسن نے بات مکمل کرتے ہی غور سے بلال کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں کوئی تاثرات نہیں بدلے تھے۔ اچھا تو پھر ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ دیکھو حسن، تم بھی ابھی ینگ ہو، تمہارے سامنے تمہارا شاندار مستقبل ہے۔ میرا مشورہ مانو تو ان سب باتوں سے دور رہو۔ مطلب میرا اندازہ ٹھیک ہے، آپ پہلے سے یہ سب جانتے ہیں۔ حسن مجھے ضروری کام سے کہیں اور جانا ہے، لیکن تم میری بات پہ غور کرنا۔ بائے۔ وہ اٹھ کے چلا گیا، لیکن حسن کی ساری امیدیں ٹوٹ گئی تھیں۔ وہ جاتے ہوئے بلال کی پشت پر نظریں جمائے نہ جانے کیا سوچنے لگا۔ افراہیم کھانا لیے واپس آیا تو آنیا نے فوراً کھانا کھانا شروع کیا۔ افراہیم نے کھانا کھاتے ہوئے کتنی بار آنیا کی طرف دیکھا، لیکن وہ بالکل خاموش کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ کیوں کرتی ہو ایسی حرکتیں؟ آئندہ نہیں کروں گی۔ جھوٹ بول رہی ہو تم۔ سچ میں نہیں کروں گی۔ وہ کھانا کھانے میں مصروف بنا افراہیم کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ کھانا کھانے کے دوران ہی آنیا نے منصوبہ بنا لیا تھا۔ اب وہ یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کھانا ختم کرتے ہی منہ پہ ہاتھ رکھ کے واش روم میں گھس گئی۔ افراہیم فکر مندی سے دروازہ نوک کرتا ہوا اسے پکارنے لگا۔ آنیا 5 منٹ بعد پیٹ پہ ہاتھ رکھے باہر آئی۔ کیا ہوا آنیا؟ مجھے بتاؤ۔ میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، آنیا نے روتے ہوئے کہا تو افراہیم نے فوراً موبائل نکال کے نمبر ملایا۔ آنیا ہمت کرو، میں ابھی ڈاکٹر کو بلواتا ہوں، ٹھیک ہو جاؤ گی تم۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، پلیز جلدی کریں۔ آج شاید قسمت کو بھی آنیا پہ رحم آ گیا تھا۔ ڈاکٹر کو بہت کالز کرنے کے بعد بھی افراہیم کو ناکامی ہی ہو رہی تھی۔ دوسری طرف سے کوئی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ جلدی کریں افراہیم پلیز، آنیا نے پاس کھڑے افراہیم کی شرٹ ہاتھ میں تھامتے ہوئے کہا۔ اوکے چلو ہاسپٹل چلتے ہیں، وہ کال پک نہیں کر رہا۔ افراہیم نے آنیا کو کندھے سے تھام کے اٹھنے میں ہیلپ کی، کیونکہ اس کے اتنا چیخنے سے افراہیم کو ڈر لگ رہا تھا۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، لیکن ڈاکٹر کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے اس نے کچھ ٹیسٹ کروانے کا کہا۔ آنیا افراہیم کے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ آنکھیں بند کر کے بیڈ پہ لیٹی اپنے تیز دھڑکتے دل کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ اب وہ کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اوکے، جب تک میں واپس نہیں آ جاتا تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، سمجھ آئی؟ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جی آپ بے فکر ہو کے جائیں، میں یہیں موجود ہوں۔ افراہیم ملازم کو سمجھا کے جیسے ہی باہر نکلا، ملازم بھی دروازے کے باہر ہی بیٹھ گیا تھا۔ آنیا آنکھیں کھول کے وہیں لیٹی سوچنے لگی کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ میں کیسے رابطہ کروں حسن سے؟ مجھے اس پاگل انسان سے پیچھا چھڑوانا ہے بس، ورنہ یہ مجھے پاگل کر دے گا اور ساری زندگی میرے جسم کو نوچتا رہے گا۔ کیا کروں میں، کیسے؟ کوئی تو حل ہوگا۔ آنیا اپنی سوچوں میں گم تھی جب ایک نرس روم میں آئی، جس کو دیکھ کے وہ فوراً اٹھ بیٹھی۔ آپ کو ہوش آ گیا؟ نرس نے مسکراتے ہوئے آنیا کی طرف دیکھا تو آنیا نے بھی جبراً مسکراتے ہوئے اس سے افراہیم کا پوچھا۔ جی ابھی تو وہ یہیں تھے، آپ آرام کریں، آ جائیں گے وہ بھی۔ سسٹر میں کیا ان کو کال کرنے کے لیے آپ کا موبائل یوز کر سکتی ہوں پلیز؟ اوکے۔ سسٹر نے جیسے ہی اپنا موبائل آنیا کی طرف بڑھایا وہ فوراً اچھل کے بیڈ سے اتری۔ حسن ایک بار پھر ماں سے جنگ کر کے اپنے روم میں آیا تھا۔ ابھی اس نے سگریٹ ہاتھ میں پکڑا ہی تھا کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ حسن، میں آنیا کال ریسیو ہوتے ہی جھٹ سے بولی۔ حسن نے ہاتھ میں پکڑا سگریٹ جلدی سے دور پھینکا۔ آنیا کہاں ہو تم؟ میں ہاسپٹل میں ہوں، پلیز تم جلدی سے آ جاؤ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کون سے ہاسپٹل؟ جلدی بتاؤ آنیا۔ آنیا نے پرائیویٹ ہاسپٹل کا نام بتاتے ہوئے موبائل واپس سسٹر کو پکڑا دیا۔
اور خود واپس لیٹ کے دعائیں کرنے لگی۔ حسن بہت اسپیڈ سے نکلا تھا، لیکن دل عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھا۔ سسٹر جیسے ہی باہر آئی، ملازم نے آنیہ کے بارے میں پوچھا۔ جی ان کو ہوش آ گیا ہے، اب وہ بہتر ہیں، سسٹر یہ کہتی چلی گئی اور ملازم نے افراہیم کو کال ملائی۔ حسن ہاسپٹل میں پہنچا۔ آنیہ کا روم ڈھونڈتے ہوئے وہ وہاں تک پہنچا، لیکن روم کے باہر ملازم کو دیکھ کے وہ پریشان ہو گیا۔ اب اسے یہاں سے کیسے بھیجوں؟ حسن ماتھے کو مسلتا ہوا ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ملازم وہاں سے خود ہی چلا گیا۔ شاید وہ واش روم کی طرف جا رہا تھا۔ حسن بغیر ٹائم ضائع کیے روم میں آیا۔ آنیہ جو آنکھیں بند کر کے لیٹی تھی، کسی کی آہٹ سن کے فوراً اٹھ بیٹھی۔ جلدی چلو آنیہ، جلدی چلو۔ وہ آنیہ کا ہاتھ پکڑتا ہوا جلدی سے اٹھنے کا کہہ رہا تھا، لیکن آنیہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو جیسے حسن کو دیکھ کے ہی سکون محسوس کر رہی تھی۔ جلدی چلو یار۔ افراہیم میٹنگ اٹینڈ کر کے ریسٹورنٹ سے نکلا تو پہلا خیال آنیہ کا ہی آیا۔ وہ جتنی جلدی ہو سکے ہاسپٹل پہنچنا چاہتا تھا۔ افراہیم راستے سے پھول لیتا ہوا افراہیم میٹنگ اٹینڈ کر کے ریسٹورنٹ سے نکلا تو پہلا خیال آنیہ کا ہی آیا۔ وہ جتنی جلدی ہو سکے ہاسپٹل پہنچنا چاہتا تھا۔ افراہیم راستے سے پھول لیتا ہوا ہاسپٹل پہنچا تو کمرے میں پہنچتے ہی ایک زوردار آواز نے ہاسپٹل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سر وہ یہیں تھی، میں تو سویا بھی نہیں ہوں سر۔ ملازم کی حالت افراہیم کا غصہ دیکھ کے بری ہو رہی تھی، لیکن افراہیم کا دماغ گھومنے لگا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پھول ملازم کے منہ پہ دے مارے، جلدی سے باہر کی طرف بھاگا۔ حسن آنیہ کو ہوٹل میں لے آیا تھا۔ وہ کب سے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی، سرفراز صاحب کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ تبھی حسن ہاتھ میں کھانا پکڑے روم میں داخل ہوا تو آنیہ نے خود کو سمیٹا۔ کچھ کھا لو۔ نہیں مجھے کچھ کھانا نہیں ہے، آنیہ نے اپنا منہ پھیرتے ہوئے تلخ لہجہ اپناتے ہوئے انکار کیا۔ ناراض ہو؟ حسن پاس کھڑا پوچھ رہا تھا، یا خود کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی بات سنتے ہی آنیہ جھٹ سے اس کے مقابل کھڑی ہو گئی۔ ناراض؟ حسن مجھے تم سے نفرت ہونی چاہیے تھی، لیکن دیکھو میری قسمت، میری بے بسی کہ مجھے تمہیں سے مدد مانگنی پڑی۔ آنیہ ریلیکس، پلیز ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں۔ حسن تم کبھی نہیں سمجھ سکتے میں کس اذیت سے گزر رہی ہوں۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ اگر تم اس دن میری بات مان لیتے تو… آنیہ حسن کے سینے پہ مارتی ہوئی چلا رہی تھی اور حسن اسے سنبھالنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ میں واقعی نہیں سمجھ سکتا آنیہ، جیسے تم نہیں سمجھ سکتی کہ مجھے اس دن کے بعد ایک پل بھی سکون نہیں ملا، اور جب مجھے افراہیم اور تمہارے نکاح کا پتہ چلا، لیکن انکل اور آنٹی تمہیں کیسے اکیلا چھوڑ گئے اس انسان کے ساتھ؟ نہیں تم اسے انسان مت کہو حسن۔ آنیہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، وہ پاگل ہے، اور تمہیں پتہ ہے وہ مجھے بھی پاگل کرنا چاہتا ہے۔ آنیہ پلیز خود کو سنبھالو۔ حسن اگر اس نے ہمیں ڈھونڈ لیا تو وہ تمہیں مار دے گا اور مجھے قید میں رکھ کے سزا دے گا۔ ساری زندگی میرے جسم کو چیلوں کووں کی طرح نوچتا رہے گا۔ کچھ نہیں ہوگا آنیہ، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ تم بس خاموش ہو جاؤ اور کچھ کھا لو، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، پلیز ریلیکس کرو۔ افراہیم حسن کے گھر تو پہنچا، لیکن وہاں سے اسے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ لڑ جھگڑ کے وہ سڑک پہ کھڑا خود کو کوس رہا تھا۔ وہ بلال کو بھی کال کر کے آنیہ کو ڈھونڈنے کا کہہ چکا تھا، پھر بھی خود وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ کچھ پتہ چلا؟ افراہیم فون کان کو لگائے بلال سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، لیکن تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ آنیہ کو حسن ہی لے کے گیا ہے؟ بلال تم بس میری بات پہ یقین رکھو اور حسن کو ڈھونڈو، آنیہ اسی کے ساتھ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں، جیسے ہی کچھ پتہ چلتا ہے میں تمہیں کال کرتا ہوں۔ اوکے۔ آنیہ اب کافی حد تک سنبھل گئی تھی، لیکن دل میں خوف ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھ رہا تھا۔ آنیہ وہ یہاں نہیں آ سکتا، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ حسن صوفے پہ بیٹھا کب سے آنیہ کی بے چینی نوٹ کر رہا تھا۔ تم نہیں جانتے اسے، وہ ڈھونڈ لے گا حسن۔ حسن تم پولیس کو کال کرو ابھی۔ آنیہ کو اچانک پولیس کا خیال آیا۔ کوئی فائدہ نہیں ہے آنیہ، پولیس اس کا ساتھ دے گی۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ آنیہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ تمہاری کال کے بعد میں نے مانگی تھی مدد پولیس سے، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ آنیہ کیا افراہیم نے تمہیں خود بتائی تھی اغوا والی بات؟ حسن کی بات سنتے ہی آنیہ کی آنکھیں نم ہوئیں۔
تو وہ اٹھ کے آنیا کے قریب آ بیٹھا۔ سوری آنیا، میری وجہ سے ہوا یہ سب۔ نہیں حسن، تم اپنی جگہ بالکل صحیح تھے، شاید میں تمہاری جگہ ہوتی تو میں بھی یہی کرتی، لیکن کیا لیکن؟ مجھے بابا نے بہت دکھ دیا ہے حسن۔ ان کو ایک بار بھی میرا خیال نہیں آیا کہ جس انسان کو انہوں نے ساری زندگی میرا بھائی بتایا، اچانک اسے میرا شوہر بنا کے مجھے اس کے حوالے کر دیا، اور اس انسان نے مجھ پہ اپنی حیوانیت کی ہر حد ختم کر دی۔ پتہ نہیں اس کی آنکھوں سے عجیب سی وحشت ہوتی تھی مجھے۔ آنیا روتے ہوئے بول رہی تھی اور حسن سن رہا تھا۔ وہ شاید کافی دنوں بعد بول رہی تھی، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہی تھی، اس لیے حسن نے اسے ٹوکا نہیں تھا۔ ابراہیم کب سے گاڑی سڑک پہ لیے گھوم رہا تھا، اس کی نظریں بس ہر طرف آنیا کو ڈھونڈ رہی تھی۔ پھر موبائل کی آواز سنتے ہی ابراہیم نے موبائل کان کو لگایا۔ کہاں ہو تم یہ چھوڑو، مجھے بتاؤ کچھ پتہ چلا؟ ہاں، یہاں ایک بلڈنگ کے نیچے حسن کی گاڑی کھڑی ہے، تم جلدی پہنچو یہاں۔ ہاں میں بس آ رہا ہوں۔ ابراہیم گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے بلال کی بتائی ہوئی جگہ پہ بڑھنے لگا۔ آنیا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کچھ نہیں ہونے دوں گا تمہیں، اس کے لیے اگر مجھے اپنی جان بھی دینی پڑی تو پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ حسن نے آنیا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے یقین دلایا، لیکن آنیا چاہ کے بھی خود کو محفوظ محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، دماغ بار بار خطرے کی گھنٹی کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ چلو تم فریش ہو کے تھوڑی دیر آرام کر لو، پھر یہاں سے نکلنا ہے ہمیں۔ کہاں؟ بہت دور، جہاں ابراہیم چاہ کے بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ آنیا حسن کی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنا چاہتی تھی، لیکن دل ایسا کرنے سے انکاری تھا۔ وہ اپنا بوجھل وجود گھسیٹتے ہوئے فریش ہونے کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ حسن بیڈ سے اٹھ کے صوفے پہ لیٹا آنیا کا ویٹ کرنے لگا۔ دماغ مسلسل آگے ہونے والے لاہے عمل کے بارے میں سوچ رہا تھا، جب اچانک سے دروازہ ناک ہوا، جس پر حسن نے چونک کے بند دروازے کی طرف دیکھا۔ کچھ سوچتا ہوا وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ کون؟ سر کھانا لایا ہوں۔ ویٹر کی آواز سنتے ہی حسن نے دروازہ کھولا۔ حسن نے جیسے ہی ہاتھ ویٹر کی طرف بڑھایا، وہ 2 قدم پیچھے ہوا اور ابراہیم اور بلال روم میں داخل ہوئے۔ کہاں ہے آنیا؟ ابراہیم نے زوردار تھپڑ حسن کے منہ پہ رسید کرتے ہوئے چلا کے پوچھا۔ وہ یہی ہے، لیکن اب میں تمہیں اس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کرنے دوں گا۔ اچھا، تو تم منع کرو گے مجھے؟ ابراہیم نے ریوالور حسن کے ماتھے پہ رکھتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، میں منع کروں گا تمہیں، اور تم یہ مت سمجھنا کہ میں اس کھلونے سے ڈر جاؤں گا۔ تم نے جتنا غلط کرنا تھا آنیا کے ساتھ کر لیا۔ حسن کے منہ سے آنیا کا نام سنتے ہی ابراہیم نے ریوالور اس کے منہ پہ مارا، اسے زخمی کر دیا۔ آنیا نے شاور لے کے جیسے ہی نل بند کیا، باہر سے آتی ابراہیم کی آواز پہ اس کی جان کانپ گئی۔ نام مت لو اس کا تم اپنے منہ سے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے یہاں تک لانے کی؟ وہ میری ہے، میری آنیا ہے، میری بیوی ہے۔ ابراہیم جیسے جیسے چلا رہا تھا ویسے ویسے حسن پہ وار بھی کر رہا تھا۔ آنیا جلدی سے باہر آئی تو حسن کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ ابراہیم مت مارو اسے پلیز، وہ میرے کہنے پہ۔ اس سے پہلے کہ آنیا کچھ بولتی، ابراہیم نے اس کے سر پہ ریوالور تانی، جس کی وجہ سے آنیا خاموش ہو گئی۔ بچانا چاہتی ہو اپنے یار کو؟ بہت بڑی غلطی کی ہے تم نے یہاں آ کے آنیا۔ اور یہ کیا کیا تم نے؟ میرے پیار میں کوئی کمی رہ گئی تھی جو یہاں آ کے تم اس کے ساتھ؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے ابراہیم، پلیز میں چلتی ہوں آپ کے ساتھ، آپ بس حسن کو چھوڑ دیں۔ نہ 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 نہ، حسن کو چھوڑ دوں، تمہیں لے جاؤں؟ میں محبت کرتا ہوں تم سے، لیکن بے غیرت نہیں ہوں۔ اب تم دونوں مرو گے۔ آنیا حسن کے سامنے کھڑی آنکھیں پھاڑ کے ابراہیم کو دیکھنے لگی۔ کیا سچ میں جو وہ کہہ رہا تھا کرنے والا تھا؟ ابراہیم ہنستا ہوا قریب پڑے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ کیا سوچا تھا حسن تم نے؟ آنیا کو مجھ سے دور لے جاؤ گے؟ میری اجازت کے بغیر تم یہ نہیں کر سکتے حسن۔ ابراہیم تم نے اب تک جو کچھ بھی کیا سو کیا، لیکن پلیز اب اسے اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینے دو۔ آنیا کو لگ رہا تھا وہ ابھی زمین پہ گر جائے گی، جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ خود کو سنبھالتے ہوئے حسن کے سامنے کھڑی تھی۔ چلو حسن، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، بلکہ آنیا کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی آزاد کر دیتا ہوں، کیا کہتے ہو؟ ٹھیک ہے، مجھے اعتراض نہیں ہے ابراہیم،
اگر آنیہ کی جان تم ایسے چھوڑ دو گے تو مجھے منظور ہے۔ افراہیم نے ہنستے ہوئے ریوالور آنیہ کی طرف تانی تو حسن نے ایک جھٹکے سے آنیہ کو پیچھے کیا۔ جو گولی افراہیم نے آنیہ کے لیے چلائی تھی وہ حسن کے بازو کو زخمی کر چکی تھی۔ نہیں نہیں پلیز افراہیم، میں چل رہی ہوں آپ کے ساتھ، آپ جیسے رکھو گے میں رہوں گی، ساری زندگی آپ سے کوئی شکایت نہیں کروں گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ جیسے جیسے وہ بات کر رہی تھی اس کے قدم افراہیم کی طرف بڑھ رہے تھے اور وہ آنیہ کی بات سن کے کہے لگا رہا تھا۔ حسن اپنے بازو پہ ہاتھ رکھے کھڑا ابھی وہاں انہی کو دیکھ رہا تھا۔ آنیہ جیسے ہی افراہیم کے قریب پہنچی، قریب پڑے ٹیبل سے گلدان اٹھا کے اپنے پورے زور سے افراہیم کے سر میں دے مارا، جس کی وجہ سے اس کا خون بہنے لگا۔ لیکن آج آنیہ خون دیکھ کے بھی نہیں ڈری، بلکہ آج وہ اپنا سارا غصہ اس پہ نکال رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنے وار کرنے کے بعد آنیہ نے اپنا ہاتھ روکا۔ کمرے میں موجود ہر شخص اپنی جگہ پہ ساکت کھڑا افراہیم کو دیکھ رہا تھا، جو خون میں لت پت زمین پہ گر چکا تھا، لیکن سانس ابھی بھی باقی تھی۔ وہ ہاتھ آنیہ کی طرف اٹھا کے کچھ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ ہوا میں بے جان ہو کے زمین پہ گر گیا۔ آنیہ وہیں زمین پہ بیٹھ کے چیخنے لگی تو حسن کی نظر اچانک بلال کی طرف اٹھی، جو اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ حیران بھی ہو رہا تھا کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود وہ آگے کیوں نہیں بڑھا، کیوں نہیں بچایا افراہیم کو۔ حسن، آنیہ کو لے جاؤ یہاں سے۔ بلال نے خاموشی توڑی تو آنیہ نے مڑ کے اس کی طرف دیکھا۔ میں جانتا ہوں یہ کام میرا تھا جو آنیہ نے کیا ہے، مجھے بچانا چاہیے تھا تم دونوں کو، لیکن جیسے تم لوگ اپنی جگہ پہ مجبور تھے ایسے ہی میں بھی مجبور تھا۔ جو کچھ آنیہ کے ساتھ ہو رہا تھا میں اس سے بے خبر نہیں تھا، لیکن افراہیم تیز دماغ والا بندہ تھا۔ وہ پہلے دن ہی پولیس اسٹیشن میں میری بہن کی ساری انفارمیشن لے کے آیا تھا۔ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں اس کا ساتھ دوں، اور پھر آنیہ اس کی بیوی تھی، لیکن اپنی بہن کے لیے میں رسک نہیں لے سکتا تھا۔ بہت بار دل کیا کہ افراہیم کو مقابلے میں مار دوں، لیکن وہ ایک بزنس مین تھا، بہت سوالوں کے جواب ادھورے رہ جاتے ہیں۔ مجھے معاف کر دینا آنیہ، لیکن اب تم دونوں یہاں سے جاؤ، میں سنبھال لوں گا، اور تمہارے والدین سے بھی میں خود بات کر لوں گا۔ بلال نے آگے بڑھ کے آنیہ کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ آنیہ حسن کو لے کر سیدھا ہاسپٹل آئی تھی۔ گولی حسن کے بازو کو چھو کے گزر گئی تھی، جس کی وجہ سے زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا۔ وہ بینڈیج کروانے کے بعد آنکھیں بند کر کے لیٹا تھا جب پاس بیٹھی آنیہ کے رونے کی آواز پہ اس نے آنکھیں کھولی۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ پتہ نہیں کیوں رو رہی ہوں، شاید یقین نہیں آ رہا کہ میں آزاد ہو گئی ہوں۔ اچھا تو پھر مجھے قید کر لو آنیہ۔ حسن کی اچانک سے کی جانے والی بات نے آنیہ کو چونکا دیا۔ حسن، تم جانتے ہو میں کچھ نہیں جانتا آنیہ، پلیز انکار مت کرنا، تم جب تک کہو گی میں انتظار کروں گا۔ آنیہ نے گہرا سانس لیا تو حسن مسکرا دیا۔ میں جانتا ہوں آنیہ، برا وقت ہم چاہ کے بھی نہیں بھول سکتے، اس لمحے میں کھائے ہوئے زخم ہمیشہ تر و تازہ رہتے ہیں، لیکن میں ان کا مرہم بننا چاہتا ہوں۔ اگر وہ زخم پھر بھی نہ بھرے تو؟ آنیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے سوال کیا تو حسن نے بنا سوچے سمجھے جواب دیا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا آنیہ، مجھے اپنی محبت پہ پورا یقین ہے اور تمہیں مجھ پہ یقین کرنا ہوگا۔ حسن نے آگے اپنا ہاتھ بڑھا کر آنیہ کا ہاتھ تھاما تو آنیہ نے اپنی پلکیں جھکائیں۔ پتہ نہیں حسن مجھے کتنا ٹائم لگے گا یہ سب، پھر بھی میں انتظار کروں گا۔ حسن کے فوراً جواب پہ آنیہ اس کی طرف دیکھ کے مسکرائی تھی۔ جیسے اچھا وقت ہمیشہ نہیں رہتا، ایسے ہی برا وقت بھی ہمیشہ کے لیے نہیں آتا۔ ہماری زندگی میں برا وقت بہت ہمیں سبق دے کے جاتا ہے، اس وقت میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے جو آئندہ زندگی میں بہت کام آتا ہے۔ زندگی آسان لگنے لگتی ہے، انسان خود کو اتنا مضبوط کر لیتا ہے کہ کوئی مشکل نہیں لگتی۔